الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. متفق عليه. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ظاہری و باطنی نعمت اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا رب اور خالق ہے، مالک و معبود ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہے، جو اس کا نہیں ہوا وہ اس کا نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اتباع ہم پر واجب ہے اور اس میں ہر قسم کا خیر ہے، جن کی نافرمانی پر دردناک عذاب ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد 16 جمادی الآخرہ 1442 ہجری 29 جنوری 2021 عیسوی خطبے کا اردو میں ترجمہ و خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے اتباع میں ہی پورا خیر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی خیر اور بھلائی والی بارشوں کو نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہر مصیبت سے ہم سب کو نجات دے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و عمل کے ساتھ
رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 16 تاریخ ہے جمادی الاخرہ کی، 14 دن باقی ہیں اس مہینے کے ختم ہونے کو۔ اس کے بعد رجب 1 مہینہ، پھر شعبان، یعنی 2 مہینہ 14 دن، 2.5 مہینہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 2 رمضان کی آمد پر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے خیر کا مہینہ رمضان کو بنائے اور خیر کے ساتھ اس کو پانے والا اور اس میں زیادہ عبادت کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اتباع میں ہی پورا خیر ہے، مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں ہر قسم کا خیر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو نازل کیا۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اتاری اور ہماری طرف اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اس طرح اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک یہی دین اللہ کا دین ہے جو اسلام ہے، اور اس دین کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پہنچا دیا، بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع اللہ کی اطاعت اور اتباع ہے۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادت انسان کو ملے گی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اگر عبادت ہوگی تو وہ عبادت قبول ہوگی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج، زیارت وغیرہ ساری عبادات میں اتباع ہے۔ معاملات میں بھی اتباع ہے، قول کی بھی اتباع ہے، عمل کی بھی اتباع ہے۔ قول کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں، جو فرمائیں، جو اس کا تقاضا ہے وہ پورا کیجیے، آپ کی اتباع ہوگی۔ جو اتباع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا آپ بھی وہی بولیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مقصود ہے وہ پورا کیجیے آپ۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث آپ یاد کر کے پڑھتے جائیے روزانہ صبح شام؟ نہیں، آپ بھی بولیے صلو کما رأیتمونی اصلی، نہیں۔ اتباع کا مطلب اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اپنی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے کریں، جیسے انہوں نے قیام کیا، رکوع فرمایا، سجدے کیے، آپ ایسا قیام کیجئے، رکوع کیجئے، سجدے کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کچھ کھائے یا پیے تو دائنے ہاتھ کا استعمال کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کبھی کوئی چیز کھانی ہو یا پینی ہو تو آپ دائنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ یا قول کی اتباع ہوئی۔ فعل کی اتباع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ ایک تو فرامین ہے، ایک اعمال ہیں، افعال ہیں، جیسے وضو کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اپنے ساتھیوں کو، ہے نا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس میں اتباع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وضو کیا، ہاتھ کیسے دھوئے، کہاں تک دھوئے، کلی، ناک، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسا، کان کا مسا، اس میں اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے یہ کام آپ ایسے کیجئے، ہم ویسے کریں، یہ اتباع ہے۔ تو یہ اتباع واجب ہے۔
اس کے مخالف کوئی بھی چیز آئے ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر، آپ کا فرمان سب سے آگے. سب کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو اماموں سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، امام وقت گزرے ہیں، موطا ان کی کتاب ہے، مشہور ہے. امام مالک نام سنا ہوگا آپ نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ بھی کہتے ہیں ان کو. مدینہ میں مسجد نبوی کے مدرس تھے، وہ درس دیتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہر ایک کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے قبول کریں آپ کسی کی بات، ضروری نہیں ہے کہ آپ نہ چھوڑیں ان کی بات. دونوں ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں، سوائے ان کے. اور اشارہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف. ان کی بات لینا واجب، چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ان کی بات لینا واجب ہے. یہ جو فرمائے، انہوں نے جو فرمایا، انہوں نے جو کیا، اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی اتباع کریں. اتباع میں خیر ہوتا ہے، خیر. آج کے خطبے میں ایک ہی واقعہ پیش کیا خطیب صاحب نے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو مختلف روایتوں میں موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا، نام لے کر ان کو حکم دیا، جاؤ حذیفہ خبر لے کر آؤ رضی اللہ عنہ. گئے، خبر لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ملی، اور جس کا خوف سب کو تھا اس خوف سے حذیفہ بچ گئے رضی اللہ عنہ. اتباع کا فائدہ ان کو ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے جو عمل کیا اس کا فائدہ ان کو ہوا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم میں سے ہر وہ شخص، بلکہ ہم کو سب کو کرنا چاہیے، ہم اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اعمال قبول ہوں گے. معاملات دیکھیں، احکام دو قسم کے ہیں نا، عبادات، معاملات. عبادات قبول ہوں گی اتباع سے. آپ کی نماز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طریقے سے ہے قبول، روزہ، عمرہ، حج وغیرہ وغیرہ. معاملات آپ کا کاروبار، شادی بیاہ، لین دین، مسائل، معاملات، وراثت وغیرہ، وضاعت، جو بھی معاملات اگر شریعت محمدیہ کے مطابق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہیں، اتباع، تو اس میں خیر ہی خیر ہوگا. انسان خیر چاہتا ہے، دنیا کا خیر، آخرت کا خیر. بھئی اگر آپ کو دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں بھی حسنہ، نیکی چاہیے، بھلائی چاہیے، خیر چاہیے، وہاں بھی خیر چاہیے. جس کو دنیا میں خیر مل گیا وہ کامیاب ہے. جس کو آخرت میں خیر مل گیا، جس کی دنیا سنور گئی، سعادت مندی ملی، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں، اسی لیے تو دوڑ دھوپ ہے، اسی لیے تو محنت ہے، اسی لیے تو افکار ہے، اسی لیے تو سوچ ہے، میٹنگیں ہیں، پلاننگ ہے، یہ ہے، وہ ہے. انسان چاہتا ہے کہ دنیا اچھی گزرے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ادھر جاتے، یہ کاروبار، وہ کاروبار، یہاں پیسہ، وہاں پیسہ، ادھر کا سفر، ادھر کا سفر، یہ پوری تکو دو، جس کو فصیح اردو میں کہتے ہیں تکو دو، دوڑ دھوپ، اسی لیے ہے کہ دنیا اچھی ہو گئی. اس کے لیے قربانیاں ہیں. تو یہاں ایک نکتے کی بات، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دنیا سنورے گی. بعض لوگ غلط فہمی کا شاید شکار ہیں کہ بھئی یہ اتباع وغیرہ صرف عبادتوں میں ہے. بھئی نماز پڑھنا ہو نا مسجد میں آپ اتباع کیجیے، باہر نہیں. باہر آپ آزاد ہیں، غلط. ہمارا دین مکمل دین ہے، ضابط حیات ہے اس میں. ابھی کل جمعرات مغرب کے بعد درس ہوا آن لائن جو ہو رہا ہے، کتاب البیوع ہم پڑھ رہے ہیں. کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت، بیع، تجارت، بزنس، وہ چیپٹر چل رہا ہے پچھلے 2 ہفتوں سے، پچھلے 2 اور چلے گا، اور تقریباً اور تین ہفتے چلیں گے. اور تو کتاب البیوع کیا ہے؟ مسجد میں تھوڑی ہوتی ہے تجارت، عبادت نہیں ہے نا، بیع یہ معاملہ ہے. معاملات داری میں بھی دین ہے، ہر جگہ اسلام ہے. اسلام صرف یہی نہیں ہے. اتباع ہمارے لیے واجب صرف مسجد میں نہیں ہے کہ آپ نماز وضو کرنا ہو تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. باقی شادی آپ اپنی مرضی سے کیسے بھی کریں، تجارت کیسے بھی کریں. ابھی کل حارث بھائی بتا رہے تھے، وہ کیونکہ انہی کا وہی ذمہ دار ہے اس درس کے کل کے. یہ جو آپ نے حدیثیں بتائی ہیں یا جو کل ہم نے پڑھا، حرام کاروبار، کتنے کاروبار ہو رہے ہیں مسلمان.
حرام کاروبار جس کو روکا ہے اسلام نے، نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی ہے اس میں حدیثوں کی، وہ کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں خاص طور سے انہوں نے کہا۔ تو اتباع صرف عبادت میں نہیں ہے، معاملات میں بھی اتباع ہے۔ تو ہماری پوری دنیا سنور جائے گی اگر ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے ہم دنیا میں، اور مرنے کے بعد آخرت میں حوض کوثر سے پانی، نبی علیہ السلام کا دیدار، جنت میں داخلہ، جنت کی ساری نعمتیں، سب کامیابی۔ کیوں؟ کیونکہ اتباع کر کے آئے۔ میں مختصر کہہ رہا ہوں، اگر آپ پڑھیں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ سب آیتیں ہیں قرآن۔ ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، آدمی افسوس کرے گا۔ بتایا تھا ہم نے شاید پچھلے خطبے میں آپ کو، یعنی جو حسرت کا دن تھا نا پچھلے جمعے کا خطبہ، حسرتوں کا دن، تو آدمی افسوس کرے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیوں نہیں پکڑا۔ تو وہ اتباع ہے نا بھائی، کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑا ہوتا۔ کیا مطلب راستہ پکڑا ہوتا؟ اتباع کی ہوتی، تو وہاں حسرت کرے گا، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو بتایا تھا ہم نے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ موسم سرد ہے، معلوم ہے نا، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، سردیوں کا موسم ہے، ہوائیں بھی ہیں۔ جدہ میں ہم لوگ یہاں معتدل ہے، اتنا نہیں ہے، لیکن آپ مملکہ کے دوسرے علاقے میں دیکھیں سخت سردی پڑی ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس موضوع کو اختیار کیا گیا۔ ایسے ہی ایک موسم آیا تھا، اور قبل اس کے کہ میں واقعے کو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آپ کے سامنے پیش کروں، تو مختصر چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، جو اسی خطبے میں پیش کی گئی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، بخاری مسلم کے، مجھے ہواؤں سے میری مدد کی گئی ہے، مشرقی ہواؤں سے میری مدد کی گئی ہے۔ صبا ہوا کا نام ہے، صبا ہوا کا نام ہے، اچھی ہوا جس سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، قوم عاد کو دبور سے ہلاک اور برباد کیا گیا۔ دبور وہ سخت ٹھنڈی ہوائیں جو غرب سے مغربی ہوائیں اس کو کہتے ہیں، جو چلتی ہیں جس میں عذاب ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک ہی حدیث میں دو چیزیں ہیں، صبا اور دبور۔ صبا نعمت ہے، دبور عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے صبا سے مدد کی گئی ہے، میری صبا سے مدد کی گئی ہے، اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں صبا مشرق سے چلنے والی، مشرق سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ مشرق ایسٹ، ویسٹ، مشرق کو کیا بولتے ہیں؟ میں مشرقی ممالک وغیرہ ویسٹرن، ایسٹ کہتے ہیں، اچھا ایسٹ، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ایسٹ، مشرق یعنی ایسٹ، تو ایسٹ سے ہوا جو چلتی ہے ٹھنڈی، صحت کے لیے مفید اچھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو اس کا واقعہ پیش آیا غزوہ احزاب میں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کی اللہ نے ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے، ٹھیک ہے، مشرقی ہواؤں کے ذریعے۔ صبا والدبور، قوم عاد کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا مغربی ہواؤں سے، جو جس ہوا میں عذاب تھا۔ تو ہوا دو قسم کی ہے، رحمت بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی، جیسے بارش آپ جانتے ہیں نعمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے راوی اس حدیث کے یزید بن شریک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں ہم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے کہا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، تو میں آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑتا اور بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا۔ تو یہ سن کر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انت کنت تفعل ذلك، تم کر سکتے تھے جو تم کہہ رہے ہو، تم آرزو کر رہے ہو، تم تمنا کر رہے ہو کہ اگر میں اس وقت ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا، بہت زیادہ مدد کرتا۔ انہوں نے کہا وہ ابلیت، یعنی بہت زیادہ بے حد آپ کی مدد فرماتا، میں مدد کرتا میں۔
تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تم جو کہہ رہے ہو یہ کر پاتے اس وقت جب تم ہوتے؟ اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث سنا، ایک واقعہ سنا ہے، وہی واقعہ خطبے میں ہے، غزوہ احزاب کی شب کا واقعہ، جو جنگ ہوئی غزوہ احزاب جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے ہمیں، مشہور واقعہ ہے۔ قریش نے محاصرہ کر لیا تھا مدینہ منورہ کا اطراف سے، مشرکین مکہ نے، قریش کے مشرکین نے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا معاملہ ختم کر دیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت بڑی موسم بہت سرد تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سردی بہت سردی تھی، جس کو کہتے ہیں سخت سردی، شدید سردی تھی۔ تو کہتے ہیں اس رات جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی اور سخت سردی کا موسم بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الا رجل یأتینی بخبر القوم، کوئی تم میں سے ایسا ہے جو جا کر قوم کی خبر لے کر آئے، قوم کی مطلب مشرکوں کی، جنہوں نے گھیراؤ کر لیا، محاصرہ جس کو کہتے ہیں، گھیر لیا مدینہ کو اطراف سے تاکہ ہلہ بولیں اور وہ کریں، اٹیک کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے ایسا جو جا کر ان کی خبر لے کر آئے کہ وہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا ہے ان کا، کیا تیاریاں ہیں ان کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، یہ کام جو کرے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے۔ تو کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو دہرایا، کوئی ہے تم میں سے جو جا کر قوم کی خبر لے کر آئے، مشرکین کی خبر، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا۔ پھر سب خاموش ہوئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس بات کو دہرایا جو آپ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہتے ہیں، کوئی ہے تم میں سے جو جا کر قوم کی خبر لے کر آئے کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سب خاموش ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردی بہت زیادہ تھی، سخت سردی تھی، اور یہ حکم نہیں تھا نبی اسلام کا، یاد رکھنا، کوئی ہے جو جا کر لے کر آئے۔ مسئلے کو سمجھنا چاہیے، یہ صحابہ تھے تمام رضی اللہ عنہ اجمعین، آرڈر اگر دے دے اس پر عمل کرتے ہی کرتے، یہ اختیار تھا، کوئی ہے کوئی جا کر لائے گا۔ تو سب خاموش ہیں، سب کو فکر لگی ہوئی تھی کیونکہ موسم بہت، سردی بہت تھی، شدید سردی، اور دیکھیے موسم بھی سرد، ہوائیں بھی سرد، ڈبل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں قوم یا حذیفہ فأتنی بخبر القوم، اے حذیفہ اٹھو، جاؤ جا کر قوم کی خبر لے کر آؤ۔ اب یہ حکم مل گئے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر قوم کی خبر لے کر آؤ، اور کچھ مت کرنا، ان کو ڈرانا نہیں، نہ ان کو پریشان کرنا، صرف انفارمیشن لے کے آؤ، صرف خبر لے کر آؤ، کرنا نہیں کچھ حرکت، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں میرے ساتھ رکھے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب چونکہ حکم مل گیا تھا اذهب فأتنی بخبر القوم، تو میں اٹھ کر گیا، اور سخت سردی ٹھنڈی ہوائیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں اٹھا اور نکلا۔ میں جب نکل کر جا رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا سخت سردی میں، ہم سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی حکم ملا اور حکم پر اتباع میں نے کیا، دیکھیے فائدہ، اٹھ کر میں چلنے لگا تو مجھے گرمی محسوس ہونے لگی۔ سبحان اللہ، وہ شدت، وہ سخت سرما کا موسم، سردی جو میں فیل کر رہا تھا جب میں بیٹھا ہوا تھا، اب میں وہ فیل نہیں کر رہا ہوں، اب میں وہ محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ معتدل موسم جیسے ہوتا ہے نارمل، جس میں آدمی سردی میں نہیں ہوتا ہے، ایسے مجھے لگ رہا تھا، اور نہ مجھے سردی ہو رہی تھی نہ میں پریشان تھا۔ میں نکل کر گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو سخت اسلام نہیں قبول کیے تھے، وہ جو ہے آگ کی طرف ان کی پیٹھ ہے
اور لشکر کو تیار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کمانڈر تھے لشکر کے، سردار تھے قوم کے، تو آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، پیٹھ ان کی آگ کی طرف تھی اور وہ جو ہے تیاری میں مصروف تھے اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑے ہوئے تھے، مسلمان نہیں تھے، بعد میں وہ پتہ ہے آپ کو فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ اسلام قبول کیے ہیں۔ تو انہوں نے اچھا ان کے پاس تیر بھی تھا، تیر کمان، حذیفہ رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ تیر نکالوں اور پیٹھ چونکہ نظر آ رہی ہے ابو سفیان کی، پیٹھ سیدھا نشانہ لگا دوں اور ختم کر دوں، سرداری ختم، لیکن مجھے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، کچھ کرنا مت، آپ نے حکم دیا تھا صرف خبر لانے کا، ان کو تکلیف مت دو، کچھ کرو مت، کوئی حرکت مت کرو۔ اگر یہ حکم نہ ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں تیر جو ہے پھینک دیتا تھا یا نشانہ لگا دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ پھر میں آ گیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خبر دی جو میں نے دیکھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا واپس بھی آ رہے ہیں تب بھی سردی نہیں، وہاں تھے خبر لے رہے تھے تب بھی سردی نہیں محسوس ہو رہی تھی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سن لی، کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اے اللہ حذیفہ کی، جب وہ نکل کر گئے تو اللہ کے رسول نے دعا کی اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے اے اللہ تو حذیفہ کی رضی اللہ عنہ کی حفاظت فرما۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور وہ محفوظ گئے، سیف آئے، اور حتیٰ کہ جو شدت سردی کی تھی جس کی وجہ سے کوئی اٹھ نہیں پا رہے تھے، کوئی جا کر خبر لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، وہ شدت بھی انہوں نے محسوس نہیں کیا، واپس آ گئے، اور جب آ کر بیٹھ گئے تو سردی ہونے لگی، جب آ کر بیٹھ گئے خبر دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سردی اور جاڑا ہونے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی جس کو عبا کہتے ہیں عربی میں، وہ اللہ کے رسول جو ہے اپنے اوپر استعمال کرتے تھے، نمازوں میں بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ سے آ جاؤ حذیفہ تمہیں چونکہ سردی لگ رہی ہے آ جاؤ میری چادر میں آ جاؤ، تو چادر میں لے لیا، ان کو لپیٹ لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایسے ہی وہ آرام کرنے لگے اور اس شدت سے اپنے آپ کو دور انہوں نے کر لیا۔ تو یہ حدیث آج کے خطبے میں پیش کی گئی ہے کہ کس طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا، اتباع کی، تو ان کو خیر ملا، سردی سے، جاڑے سے اور گھبراہٹ سے یا پریشانی جو تھی اس سے محفوظ ہو گئے، اور یہ خیر ان کو ملا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چادر میں جو نبی علیہ السلام نے ان کو لپٹا پکڑ کے رکھا تھا کہ جو ہے ان کی سردی ختم ہو، یہ خیر ان کو ملا۔ اسی طریقے سے دعا ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو میرے ساتھ رکھے گا، اور اس کے علاوہ ہر جگہ اللہ حفاظت کر حذیفہ کی، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، یہ تمام دعائیں بھی ان کو ملیں۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ اتنے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام لے کر، حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہی کو چنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نام لے کر کہا قم یا حذیفہ اذهب فاتنی بخبر القوم، اے حذیفہ اٹھو رضی اللہ عنہ، جاؤ جا کر قوم کی خبر لے کر آؤ۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے ذہین تھے، چالاک تھے اور دور اندیش تھے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چنا اس کام کو انجام دینے کے لیے، اور انہوں نے اس کام کو بخوبی انجام دے دیا اور بہت سارا خیر پا لیا، اور قیامت کے دن بھی ان کو خیر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت اللہ کی اتباع اور اطاعت ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو اطاعت نہیں کریں گے ان کے لیے نقصان ہے۔ سنیے اس آیت کو جو آخر میں پیش کی گئی ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جو اپنے رب کا جواب دیتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں ہر حکم پر،
ان کے لیے حسنہ ہے، الحسنہ جنت ہے، خیر ہے قیامت کے دن. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو اللہ کے احکام کا جواب نہیں دیتے، یعنی اتباع نہیں کرتے ہیں. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ساری زمین کے بھی وہ مالک ہو جائیں، اور اس جیسی ایک زمین بھی ان کے پاس، ساری دنیا کی زمین کے مالک ہو جائیں، اور قیامت کے دن کے عذاب اور اس کی پکڑ سے یہ زمین جو دو زمینوں کے برابر کی ملکیت ان کے پاس ہے، یہ دے کر بھی اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، تب بھی ان کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو کوئی عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اولئک لہم سوء الحساب، ان کا بڑا برا حساب ہوگا. ومأواہم جہنم وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں. تو معلوم ہوا کہ زندگی کامیاب اسی میں ہے، حیات سعیدہ سعادت مند زندگی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کریں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں. حکم پر عمل کرنا واجب ہے، اور واجب چھوڑنے پر سزا ملتی ہے. اختیار ایک الگ چیز ہوتی ہے، اختیار ایک الگ چیز ہے، لیکن احکام جہاں آرڈرز ہیں، جیسے نماز قائم کرو، نماز 5 وقتہ پڑھنا فرض ہے، آرڈر ہے. زکوٰۃ جن پر واجب ہوتی ہے ان کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے. تو اس طریقے سے جو واجب کام ہیں، جہاں آرڈرز ہمیں ملے ہوئے ہیں اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہاں کوئی چارہ نہیں، کرنا ہی کرنا ہے. الا یہ کہ استطاعت نہ ہو، جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کسی کو آپریشن ہو جائے یا پیر کٹ جائیں یا وہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تب یہ واجب ختم ہوتا ہے. پھر جس کنڈیشن میں چاہے وہ نماز پڑھے. جیسے پتہ ہے آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو. تو احکام پر عمل کرنا چاہیے، اتباع کی زندگی، اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہم انڈیویجول زندگی گزاریں، اجتماعی زندگی گزاریں، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت ہو، نکاح ہو، یا طلاق خلا کے مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، بیع و شراء کے مسائل ہوں، ہر جگہ یہ دیکھیں کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے اوامر، آپ کے احکام کیا ہیں، اس کی اتباع کریں، خیر پر ہوں گے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ مثال حدیث میں آج ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو حکم دیا تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ نہیں اللہ کے رسول اتنی سردی میں کیسے جاؤں، میں بیمار ہو جاؤں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا. حکم کے بعد نہیں، وہاں ان کے پاس جذبہ کیا تھا، حکم مل جائے فوراً عمل کرتے تھے. حکم مل جائے، آرڈر مل جائے، فوراً عمل کرتے تھے، اور عمل کر کے فوری عمل سے نبی علیہ السلام کی دعائیں ملتی تھی، خیر ان کو ملتا تھا، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوتی تھی. اور یہی کامیابی کا ایک اچھا طریقہ ہے. میں اور آپ نبی علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزاریں. اور ظاہر بات ہے، ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات کو، اتباع کے لیے، فالو کرنے کے لیے، آرڈرز پر عمل کرنے کے لیے آرڈرز معلوم ہونا ضروری ہے. بدعت کیوں ہوتی ہے بھائی؟ سنت معلوم ہو تو آدمی سنت کی اتباع کرے گا نا. ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ، چھوٹی سی بات بتاؤں، ابھی پچھلے ہفتے ہم نے امتحان بھی لیا تھا، ٹیسٹ لیا تھا ایک حدیث کا، تو اس میں ہم نے پوچھا تھا کہ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے. صحیح اور غلط کا نشان لگائیں. بیٹھے ہوئے دیکھے دعویٰ ٹیم کے لوگ، تو اس میں یہ تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیے. صحیح یا غلط؟ نشان لگائیے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط. جی صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا. پیچھے نہیں، میرا سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا سنت ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر کھانا، جی چھینک آئے گا. اور ایک سوال تھا فقہ کا سوال، تو فقہ میں تھا نا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھائی، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت غلط ہے پڑھنا. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا بھی غلط ہے. الحمدللہ رب العالمین چھینک آئے تو پڑھنا بھی غلط ہے. کیوں؟ یہ اتباع نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے اتباع. کیوں؟ سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اچھی چھینک آئے تو کیا پڑھنا؟ الحمدللہ پڑھنا سنت ہے. رب العالمین پڑھنا ساتھ میں سنت نہیں ہے. تو اتباع یہ ہے کہ میں اور آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اتباع یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر کسی کو چھینک آ جائے تو ہم کیا پڑھیں؟ الحمدللہ پڑھیں. تو پھر جو کھانا کھانے سے پہلے الرحمن الرحیم تو چھوڑیے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں پورا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر کھاتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے اتباع ہے. کیوں؟ کسی نے کہا بھی قرآن پڑھ کر کھانے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن سے برکت ہے. دیکھیں کیسے کانسیپٹ خراب ہوتے ہیں. دیکھیں اتباع سے کیسے انسان محروم ہو جاتا ہے. قرآن شفا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سے برکت ہے؟ اللہ کے کلام میں برکت نہیں ہے؟ بالکل ہے. قرآن برکت ہے پوری. تو میں اگر قرآن کی ایک سورہ جو مجھے یاد ہے، کھانا کھانے سے پہلے، ابھی لنچ کریں گے نا آپ ہم سب جا کے، تو لنچ کرنے سے پہلے چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کھائیں، برکت ہوگی. نہیں، یہ اتباع نہیں ہے، یہ مخالفت ہے. سورہ فاتحہ جن پر اتری کون ہے؟ وہ پورا قرآن جن پر نازل ہوا کون ہے؟ بتائیے جلدی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا پڑھا تھا کھانے سے پہلے؟ انہوں نے کیا تعلیم دی ہمیں کھانے سے پہلے پڑھنے؟ سورہ فاتحہ نہیں، بسم اللہ. تو اتباع یہ ہے کہ وہ پڑھو، وہ کرو جو انہوں نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، جو انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے، جو انہوں نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اتباع، اسی سے کامیابی ہے. اب یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو معلوم ہونا. دیکھیں آنسرز میں بعض لوگوں نے ٹک لگایا صحیح، چھینک آیا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا صحیح، نمبر نہیں ملا ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنسر غلط ہے. یا تو جلدی میں کر دیا آپ، غور نہیں کیے، یا تو آپ نے جو ہے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکتے. سو رہے تھے شب جو آن لائن کی کلاس چل رہی تھی، وہ جب وہ لیسن چل رہا تھا، جب یہی ہو سکتا ہے. یا وہ رکھ کے جو ہے چلے گئے اپنے ناشتے وشتے کی. میں بھی ہوں، مطلب ہم کو کیا معلوم ہے نہیں ہے، سن رہے چلے گئے پیچھے اپنا نہا رہے، کھا رہے، پی رہے. اب ہم سمجھ رہے طالب علم بیٹھ کے سن رہا ہے. بھائی سمجھ رہے؟ تو دیکھیے سنت معلوم ہوگی تو اتباع ہوگی، سنت معلوم نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ابتداء معلوم کیا؟ بدعت. سنت معلوم ہوگی تو اتباع ہوگی. اور سنت معلوم ہونا اور سنت کو سمجھنا بھی، ہاں فہم سننا بھی ہے. علم اور فہم، علم اور فہم. اب فہم کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر چلتے ہیں فائدے کے لیے. ہم نے ایک سوال کیا تھا حدیث کا، حدیث پڑھائی تھی ہم نے فقہ کی. لیول 1 ختم ہوا، لیول 2 چل رہا ہے. آپ لوگ سب جوائن کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ گھر میں 9:30 سے 11 بجے تک چل رہا ہے. یہ ہے، ان سے پوچھئے، لنک یہ بھیج دیں گے آپ کو، آپ اپنا نام لکھائیے. آپ عقیدہ، فقہ اور کیا کہتے ہیں اس کو، حدیث کا کورس چل رہا ہے. بہت سارے لوگ صبح جمعہ کے دن 9:30 بجے گھر میں ہوتے ہیں نا آپ لوگ، میں بھی گھر میں ہوتا ہوں. 11 بجے تک، 9:30 سے 11 بجے تک کوئی کام ہوتا ہے آپ کو؟ آپ 9:30 سے پہلے ناشتہ کر لیجئے، 9:30 بجے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لائف آپ جو ہے آپ کی خدمت میں کورس پیش ہوگا، آپ فائدہ اٹھائیے اس سے. ہم نے ایک حدیث پڑھائی تھی، میں نے پڑھائی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ اس میں سے ہیں. وہ فاطمہ وہاں بیٹھے ہیں، یہ خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ امجد اللہ حسینی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، یہ سب ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض نظر نہیں آ رہے، اور بہت سارے ہیں جن کے میں نہیں جانتا ہوں نا. تو اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی، لا تغضب، غصہ مت کرو. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ گوگل فارم میں آپشن سوالات ہوئے تھے، ٹک لگانا خالی، صحیح غلط لکھنا نہیں تھا کچھ بھی، اور سبمٹ کرنا فارم، گوگل فارم آبجیکٹیو ٹائپ کا سوالات تھے پورے. اب اس میں نے لا تغضب، غصہ مت کرو، آپشنز دیے تھے میں نے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ صحیح مطلب پر ٹک لگائیے. نمبر 1، غصے کو آنے سے روک دو. اے بی، غصہ آئے تو اپنے پارٹس آف باڈی پر کنٹرول کرو. سی، غصہ آئے تو گالی مت دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور ایک بھی شاید کوئی تھا آپشن، بول رہا ہوں میں، کچھ تھا بہرحال، کسی کو یاد ہے؟ اور ایک کوئی آپشن تھا بہرحال. اب صحیح حدیث، اس حدیث کا مطلب کیا ہے لا تغضب کا؟
کہ غصہ آئے نا، تیسرا غصے کو آنے سے روک دو. ہم نے بتا دیا پہلا آپشن تھا غصے کو آنے سے روک دو، مطلب آنے مت دو غصہ. اب آپ کو حدیث معلوم ہے لا تغضب، اگر آپ نے نہیں سمجھا یہ تو آپ کہیں گے ہاں یہی صحیح ہے، غصے کو آنے نہیں دینا چاہیے، غصہ نہیں کرنا، غصہ حرام. بچپن سے سنے غصہ حرام، غصہ حرام، غصہ حرام. غصے کو آنے مت دیجیے آپ. ٹک کٹ. آپ نے رائٹ کہا، ہم نے کہا رانگ. آپ نے کہا صحیح، ہم نے کہا غلط. آپ نے کہا کیوں، ہم نے کہا اس لیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے بھائی نے کہا غصہ آئے تو گالی نہیں دینا، گالی حرام ہے اسلام میں. ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح دکھ رہا جو دکھتا وہ ہوتا نہیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا وہ بھی حدیث ہے. کون سی حدیث؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی جو غصے سے لال ہو گیا تھا، لال پوری باڈی اس کی ریڈ ہو گئی تھی غصے سے، جو ہائی لیول کا غصہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے، یہ جو غصہ فیل کر رہا ہے، اس کو جو غصہ آ گیا پورا غصہ چلا جائے گا. کیا ہے وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معلوم ہے علاج ہے. تو بعض شاگردوں نے جنہوں نے وہی ناشتہ کر رہے تھے شاید جب ایکسپلینیشن چل رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صحیح، ہاں گالی نہیں دینا، غصہ ہے تو گالی دیتے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا. ہاں لا تغضب کا یہی مطلب ہے. سوال حیدرآباد سے ہوا، حیدرآباد میں جواب دو بولے، جواب کہاں دیے؟ لاس اینجلس میں دیے جواب. کدھر سوال کدھر جواب؟ سوال یہ ہے لا تغضب کا مطلب کیا ہے. علاج نہیں پوچھ رہے آپ سے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آئے تو اپنے اعضائے جسمانی پر کنٹرول کرو. یہ ہے صحیح مطلب. آنے سے روکو، نہیں روک سکتے آپ. دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. پیشاب آنے سے روک سکتے، نیند آنے سے روک سکتے. لا تغضب کا یہ مطلب نہیں ہے. غصہ فطری شے ہے، آتا سب کو غصہ. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو غصہ نہیں آتا. معلوم مطلب حدیث کا؟ نیند سب کو آتی ہے، غصہ سب کو آتا ہے. تو حدیث کا مطلب غصہ آئے تو کنٹرول کرو، یہ مطلب ہے. مطلب غصہ آئے تو کیا کرتا آدمی؟ زبان، ہاتھ، پیر کا استعمال کرتا. غلط. طلاق دے دیتے، بیوی کو قتل کر دیتے، مار دیتے، پیر سے کچھ کر دیتے. یہ آنے کے بعد کرتے تو آپ کنٹرول کرو، مت کرو یہ کام. وہ مطلب ہے غصے کا. لا تغضب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے، وہ علاج ہے. علاج کون پوچھے یہاں سوال میں؟ کوئی بولا نا حیدرآباد لاس اینجلس میں. علاج نہیں پوچھا گیا آپ سے. یہ نہیں پوچھا گیا کہ غصے پر کنٹرول کرنے کا کیا علاج ہے. یہ اگر سوال ہوتا تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھیے، بالکل صحیح تھا. تو فہم السنہ بہت ضروری ہے. چیز میں بات ختم کر رہا ہوں. اتباع کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ہم کو سنت معلوم ہونا چاہیے، سنت صحیح کیا ہے کسی بھی چیز میں، طہارت فلاں فلاں، اور اس کو سمجھنا. علم اور فہم آ گیا تو انشاءاللہ اتباع صحیح ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنتوں کا علم حاصل کریں، اللہ کے دین کو جانیں اور سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو متبع بنا دے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہمارے اندر ہو، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری زندگی ہو، اور اسی پر ہماری موت ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.